کہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ایک دن دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے مال اسباب اس کے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کافروں کو پھر اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی کا بھی میسر نہ فرماتا۔ اب دیکھو کہ مچھر کا پر کتنا ایک ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دنیا کا مال اسباب رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ جو چیز ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا خبردار، ہمیشہ خبردار اسی چیز سے کیا جاتا ہے کہ جس سے خطرہ ہو۔ جیسے بجلی کے کھمبوں پہ لکھا ہوتا ہے خطرہ، یعنی کہ اپنے آپ کو ان کھمبوں سے دور رکھنا، اگر قریب جاؤ گے تو تمہارے نقصان کا خطرہ ہے۔ یا ایسے ہی یہ تیل کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خطرہ، آتش گیر مادہ، یعنی کہ اس کے اندر سمجھ لو کہ آگ ہے۔ تو یہاں بھی حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا خبردار، خیال رکھنا، فرمایا کہ ان الدنیا ملعون وملعون ما فیہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا بھی ملعون یعنی لعنتی ہے، اور فرمایا کہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے۔ تو آگے فرمایا کہ الا ذکر اللہ تعالی، فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کا ذکر وہ ملعون ہونے سے الگ ہے، اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ ملعون ہونے سے بچ گیا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ بھی تو اس لعنتی ہونے سے بچ جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ پیار کرے وہ چیز بھی لعنتی ہونے سے بچ گئی۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا، فرمایا کہ عالم دین اور علم دین حاصل کرنے والا طالب علم وہ بھی ملعون ہونے سے بچ گئے۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کو مقصود فرمایا، ایک اللہ کے ذکر کو، اور دوسرا جس چیز سے اللہ پیار کرے وہ چیز، اور تیسرا عالم دین، علم دین پڑھانے والا، اور چوتھا فرمایا کہ علم دین پڑھنے والا طالب علم۔ لیکن آج ہماری اکثریت ان 4 چیزوں سے نفرت کرتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے بھی نفرت ہوتی ہے، جس چیز سے اللہ پیار کرتا ہے اس چیز سے بھی نفرت ہوتی ہے، عالم دین سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، اور جو علم دین حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ان سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں۔ اور صرف نفرت ہی نہیں کرتے، ہم ان کو گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ لیکن یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم دنیا کے اندر کر کے کیا آئے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا، فرمایا کہ تم جاگیریں نہ بناؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ ہم جاگیریں کیوں نہ بنائیں؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر جاگیریں بناؤ گے تو پھر دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو آج ہماری کیفیت وہی ہے کہ جب سے ہم نے جاگیریں بنانا شروع کی ہیں
مختلف منصوبے، ایسا کر لیں تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر لیں تو یہ ہو جائے گا، ایسے کرتے کرتے ہم دنیا کی ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم ایک جھونپڑا بنا رہے تھے، اس کی مرمت کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہمارے قریب سے ہوا، تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جبکہ آقا علیہ السلام دیکھ تو رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتی ہیں کہ ہم نے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جھونپڑا ہمارا یہ خراب ہو گیا ہے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا مگر یہ کہ موت اس سے بھی جلد آنے والی ہے، یعنی کہ جتنا ٹائم تم اس کی مرمت کے اوپر لگاؤ گے وہ وقت زیادہ ہے، لیکن موت کے آنے کا جو وقت ہے وہ اس سے بھی تھوڑا ہے۔ تو اب دیکھو کہ ہماری کیا کیفیت ہے، پل کی خبر نہیں، جیسے عام روٹین میں یہ شعر مشہور ہے کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ہمیں ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہمارے مکانات اتنے مضبوط ہم بنا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کئی صدیاں ان کے اندر گزارنی ہیں۔ اگر ایک کانے سے بنا ہوا جھونپڑا یا کھجور کی پتوں سے بنا ہوا جھونپڑے کو ٹھیک کر رہے تھے صحابہ کرام تو کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 دن لگ جائے گا، لیکن ہم 8 10 سال لگاتے ہیں بنگلہ بناتے ہوئے، اور جب تیار ہو جاتا ہے، جب رہنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے کوچ کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، رہتے کوئی اور رہے، لیکن اس بنگلے کا حساب ہم نے دینا ہے کہ ہم نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا، اس کی اینٹیں کہاں سے لائے، اس کا ذریعہ ہم کہاں سے لائے، اس کی سیمنٹ ہم کہاں سے لائے، اس کے اوپر جو مزدور مستری کام کرتے رہے کہ ہم ان کی مزدوری اچھے طریقے سے ادا کر کے آئے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیمنٹ بھی چوری کی ہوتی ہے، اینٹیں بھی ہماری چوری کی ہوتی ہیں، ہمارا ذریعہ بھی چوری کا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنے والے مزدور مستریوں کی مزدوری ہم کھا جاتے ہیں، اور پھر فخر سے لکھتے ہیں کہ ملک ہاؤس، خان ہاؤس، چودھری ہاؤس، ھذا من فضل ربی، تو کام سارے ہم نے چوری کے کیے اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ جب میزان عمل پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور وہ مستری مزدور جو دن رات کر کے ہمارا مکان بناتے رہے، جب ہمارے گریبان سے پکڑ کر رب کی بارگاہ کے اندر گھسیٹ کر جائیں گے کہ مولا میں نے اس کے مکان کے اوپر مزدوری کی تھی، اس نے تو میری مزدوری بھی نہیں دی، اور ادھر ہم لکھ رہے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تو یہ اللہ کا کیسے فضل ہو سکتا ہے؟ تحریری طور پہ ہم لکھ تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ رب کا فضل نہیں بلکہ رب کا قہر بن کر ہمارے اوپر پڑے گا۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔